منچھر جھیل جسے ایشیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی والی جھیل کہا جاتا تھا، لیکن اب اسے سب سے بڑی زہریلی جھیل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس وقت منچھر جھیل کے ماہی گیر در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ دیکھتے ہیں ممتاز ملک کی اس اسپیشل رپورٹ میں۔ یہ نام کیا تھا؟ منچھر۔ ایکچولی یہ سندھی ہے، اس کا نام ہوتا تھا، جو سندھی لوگ سمجھتے ہیں، میرے خیال ہے کافی لوگ سمجھتے تھے، وہ ہوتا می ہے چھر۔ می کہتے ہیں بارش کو، اور چھر کہتے ہیں بھر جانا۔ برساتوں سے بھر جانے والی لیک تھی می ہے چھر۔ تقریباً 8000 سال پہلے جب دریائے سندھ نے اپنا رخ بدلا تو منچھر جھیل کیرتھر پہاڑ کے دامن میں موجود تھی، جو ایشیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی والی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ آج تک اس جھیل میں اب بھی موسمی تبدیلیوں کی تمام صورتحال کا سامنا ہے۔ منچھر جھیل صوبہ سندھ کے ضلع دادو اور ضلع جانشور میں واقع ہے۔ جھیل کا پھیلاؤ 233 مربع کلومیٹر ہے، جو سیلاب کی صورتحال میں 400 سے 450 مربع کلومیٹر تک پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے۔ منچھر جھیل دریائے سندھ اور کیرتھر پہاڑوں کے درمیان سیون شریف شہر سے تقریباً 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے منچھر جھیل دریائے سندھ سے 10 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ منچھر جھیل جو پودوں اور حیاتیات کے لیے زندگی کی علامت بن جاتی تھی، اب زہریلے پانی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ایک وقت تھا جب جھیل کے اندر اور اس کے آس پاس دیہاتوں کی آبادی کو زندگی بخش رہی تھی، لیکن زہریلے پانی کی وجہ سے اس جھیل میں رہنے والے ملاحوں اور آس پاس کے دیہاتیوں سے زمین کی آبادی بھی چھن چکی ہے۔ منچھر جھیل ماضی میں 20,000 مقامی افراد کے لیے آمدنی کا ذریعہ رہا ہے۔ اس طرح منچھر جھیل شاید پاکستان میں سب سے زیادہ ملازمت شدہ ذریعہ تھا۔ پرانے دور میں پانی ہم پیتے تھے، استعمال کرتے تھے، ابھی پینے جیسا نہیں۔ اگر یہ پانی ہم استعمال کریں گے نا تو اس میں بڑی بڑی بیماری ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے، کیونکہ اس میں موشن ہوتے ہیں اور بچے بیمار ہوتے ہیں، بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ 1990 سے پہلے سندھ کی یہ خوبصورت جھیل ضلع دادو، جانشورو اور سیون کے لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی تھا۔ تقریباً 45 سے 50 ہزار رہائشیوں کی آبادی اس جھیل کے ساتھ منسلک تھی۔ اس خوبصورت جھیل میں صرف مچھلیوں کے 34 سے زائد اقسام موجود تھے۔ 1976 سے یہ بڑی جھیل اچھی تھی۔ 46 قسم کے گھاس تھے، اس میں مچھلی تھی، وہ ٹنوں کے حساب سے نکلتی۔ پرندے آتے تھے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے تھے، اپنے پرندے بٹھاتے تھے۔ اس کے علاوہ سردی کی موسم میں غیر ملکی پرندوں کی تقریباً 60 سے زائد اقسام اس جھیل کی خوبصورتی پر ہر سال کھینچی چلی آتی تھی۔ منچھر جھیل کے قریب ہی بوبک ریلوے اسٹیشن واقع ہے، جہاں 1990 کی دہائی سے پہلے منچھر اپنے عروج پر تھا، اور آج یہ ریلوے اسٹیشن ویران نظر آتا ہے، جبکہ سیون ریلوے اسٹیشن بھی بوبک ریلوے اسٹیشن کے بعد بنا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس اسٹیشن کے قریب منچھر جھیل موجود تھی، جہاں سے مچھلی، تمباکو اور دوسرا سامان بڑے شہروں تک بھیجا جاتا تھا۔ 2018 کی بارشوں کی وجہ سے منچھر جھیل میں پانی کی سطح 16 سے 18 فٹ تک بڑھ گئی،
اور मुहानों के चेहरों पर एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। और दूसरी बात यह कि मछली का बीज भी बेहतरीन आया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ MNV का गंदा पानी फिर से मंचर झील में गिरता गया। सिर्फ पैसे में नहीं तोला जाता। मेरा कल्चर तबाह हुआ है, मेरे राइट्स तबाह हुए हैं, मेरे सदियों पुरानी झील तबाह हुई है, मेरे रिश्ते तबाह हुए हैं। जिस किसी की भी तरक्की हो, लेकिन कीमत किसने चुकाई? अगर वो कीमत मंचर के माहीगीर ने चुकाई है तो उसका कसूर क्या है? मंचर झील के करीब ही रहने वाले लोगों की तादाद तो काफ़ी है, लेकिन खुसूसी तौर पर 3-4 यूनियन काउंसिलें हैं जिनमें ज़ेरे ज़मीन पीने का पानी भी खारा हो चुका है। ज़मीनें आबाद करने के लिए भी पानी मुयसर नहीं है। खरबों रुपए की रकम से बनने वाला RBOD मंसूबा अपने वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सका। जो MNV का जहरीला सेमज़दा पानी समंदर तक ले जाने का रास्ता था, और इस जहरीले पानी की वजह से पूरे इलाके का ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी भी 2010 के बाद नमकीन हो चुका है। जबकि मंचर झील के लोगों के लिए 50 से ज़ायद RO प्लांट नाकारा हो चुके हैं। हुकूमत की बेहिसी और लापरवाही की वजह से आवाम के अरबों रुपए RO प्लांट पर लगा दिए गए, लेकिन हुकूमत सिंध के पास ऐसा कोई प्लान मौजूद नहीं है जिससे इन RO प्लांट्स को चलाया जा सके। इस इलाके के लोगों का कहना है कि इन RO प्लांट्स पर खर्च की गई करोड़ों रुपए की रकम की इंक्वायरी करवाई जाए और नाकिस काम और गफलत में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। पीने के पानी के हुसूल के लिए यहाँ के इलाके के लोगों का रोजाना का एहतजाज मामूल बन चुका है। और इसी तरह मंचर और माहीगीर का साथ चलता रहेगा।